سینئر صحافی تجزیہ کار نجم سیٹھی نے کہا ہے کہ افغان طالبان کے کابل پر قبضے کے بعد بہت سے پاکستانی اس بات پر جوش سے وارفتہ ہو رہے ہیں کہ امریکہ کو افغانستان میں عبرتناک شکست ہوئی، لیکن وہ دن دور نہیں جب غلامی کی زنجیریں توڑنے پر طالبان کی کامیابی کا جشن منانے والے پاکستانی پچھتا رہے ہوں گے۔ فرائیڈے ٹائمز کے لیے اپنے تازہ ایڈیٹوریل میں نجم سیٹھی کہتے ہیں کہ یہ بات قابل فہم ہے کہ سن 1990 کی دہائی میں امریکیوں نے پاکستان سے منہ موڑ لیا، ایٹمی پروگرام کی وجہ سے پاکستان پر پابندیاں عائد کر دیں، پھر سن 2000 کے بعد ڈو مور کا حکم دیا جانے لگا، حقانی نیٹ ورک کے حوالے سے بھی الزامات کا اعادہ کیا جاتا رہا۔ اس دوران ملک میں امریکہ مخالف جذبات میں بتدریج شدت آ گئی۔ سول اور فوجی حکمران اشرافیہ کے بھی یہی جذبات ہیں، اگرچہ یہی احباب امریکی امداد، تجارت، ویزوں، گرین کارڈ اور ملازمتوں کے چشمے سے فیضیاب ہوتے رہے ہیں۔ نجم سیٹھی کہتے ہیں کہ انہی جذبات کا اظہار وزیر اعظم عمران خان نے بھی کیا جب انہوں نے موجودہ کابل فتح کے موقع پر جوشیلے لہجے میں غلامی کی زنجیریں توڑ دینے پر افغان طالبان کو داد دی۔ دوسری طرف کچھ سنجیدہ امور دعوت فکر دیتے ہیں، سوچنا ہوگا کہ طالبان کی فتح کے پاکستان کے لیے کیا مثمرات ہوں گے۔ سیٹھی کے مطابق پاکستان کا افغانستان میں مفاد کئی ایک مقاصد پر مبنی ہے۔ پہلا، اگر کابل میں پاکستان کی دوست حکومت قائم نہیں ہوتی تو ایسی حکومت بھی قائم نہ ہو جس کا رویہ پاکستان کے ساتھ معاندانہ ہو۔ پاکستان چاہتا ہے کہ اگلی افغان حکومت اس کے ساتھ دشمنی اور بھارت کی طرف جھکاؤ رکھنے والی ہرگز نہ ہو۔ دوسرا، افغانستان کو پاکستان مخالف دہشت گرد گروہوں جیسا کہ تحریک طالبان پاکستان، داعش، القاعدہ اور کئی ایک بلوچ دہشت گردوں کو محفوظ ٹھکانے فراہم نہیں کرنے چاہیے۔ تیسرا، افغانستان میں امن اور استحکام ہونا چاہیے تاکہ پاکستان اور چین مل کر سی پیک کو وسطی ایشیائی ریاستوں اور آگے تک توسیع دے سکیں اور خطے میں موجود قدرتی وسائل سے استفادہ کرنے کے لیے تیل اور گیس کی پائپ لائنیں بچھا سکیں، معدنیات کی تلاش کے لیے کان کنی کر سکیں اور تجارت وغیرہ کو بڑھا سکیں۔ نجم سیٹھی کے مطابق افغانستان پر امریکی قبضے کے دوران ایسا کچھ نہیں ہو سکتا تھا، لیکن اب جب کابل اور افغانستان کے زیادہ تر علاقوں پر طالبان کا قبضہ ہو چکا ہے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان محاذوں پر پاکستان کے لیے کن روشن امکانات کی امید کی جا سکتی ہے۔ ایک بات یقینی ہے کہ طالبان کی حکومت بھارت کے ساتھ دوستی نہیں کرے گی، اس کا جھکاؤ پاکستان کی طرف ہوگا کیونکہ پاکستان نے سن 1996 سے طالبان کا ساتھ دیا ہے۔ دوسری طرف بھارت نے تواتر کے ساتھ طالبان مخالف ان حکومتوں کا ساتھ دیا ہے جنہیں امریکہ نے کابل میں قائم کیا، جیسا کہ حامد کرزئی اور اشرف غنی کی کٹ پتلی حکومتیں۔ لیکن پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کا دار و مدار دوسرے اور تیسرے عوامل کے نتائج پر ہے۔ یہ نتائج مستقبل قریب میں ان کے تعلقات کا تعین کریں گے، یہ ایک قابل غور بات ہے۔ سیٹھی کہتے ہیں کہ علاقائی ممالک بشمول امریکہ اور عالمی برادری کی بنیادی تشویش یہ ہے کہ افغانستان کو ایسے دہشت گرد گروہوں کی محفوظ سرزمین نہیں بننا چاہیے جو ان کے لیے خطرہ بن سکے۔ یہ طالبان کے امریکہ کے ساتھ معاہدے کا بنیادی جزو ہے، لیکن اس پر شکوک و شبہات موجود ہیں کہ کیا نئی طالبان حکومت تمام سٹیک ہولڈرز کو ایسی ضمانت دے سکتی ہے؟ کیا اس کے پاس اس کی طاقت موجود ہے؟ سیٹھی کے مطابق کابل میں کسی بھی حکومت کے قیام اور امن و امان کی بحالی سے بھی پہلے روس اور چین نے مشترکہ طور پر طالبان کی حکومت کو تسلیم کرنے اور اس کی امداد کرنے کی شرائط سامنے رکھ دی ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ان دہشت گرد گروہوں کے خلاف کارروائی کی جائے جو وسطی ایشیائی ریاستوں اور چین کی سلامتی کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔ امریکیوں نے CIA کے ڈائریکٹر کو ملا برادر کے ساتھ انسداد دہشت گردی پر مذاکرات کرنے اور معاشی امداد، پابندی اور تسلیم کرنے جیسے معاملات کو ان امور سے جوڑنے کی بات کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ پاکستان بھی طالبان کے کئی ایک ترجمانوں اور نمائندوں سے یقین دہانی حاصل کرنے کی کوشش میں ہے کہ جلد ہی تحریک طالبان پاکستان اور بلوچ علیحدگی پسندوں کے خلاف کارروائی کی جائے۔ در حقیقت اسلام آباد کی بےتابی کا اندازہ وزیر داخلہ کے متعدد بیانات سے لگایا جا سکتا ہے کہ پاکستان نے کابل کو اپنی تجویز سے آگاہ کر دیا ہے اور اسے یقین دہانی کرا دی گئی ہے۔ اس دوران من گھڑت خبروں کا بازار بھی گرم ہے کہ طالبان نے ایسے مسائل سے نمٹنے کے لیے ایک کمیٹی قائم کر دی ہے۔ نجم سیٹھی کے مطابق دلچسپ بات یہ ہے کہ طالبان نے فی الحال کسی سٹیک ہولڈر کے ساتھ کسی پالیسی کا وعدہ نہیں کیا۔ یہ بات بھی قابل فہم ہے۔ وہ اس وقت اپنے اختیار اور داخلی انتظامی معاملات کو استحکام دینے کی فکر میں ہے تاکہ معاشی، سیاسی اور عسکری محاذوں پر صورتحال ہاتھ سے نکل نہ جائے۔ لیکن طالبان کے ممکنہ طور پر سب سے طاقتور دھڑے کے قائد خلیل الرحمان حقانی کا جچا تلا بیان بتاتا ہے کہ اس موضوع پر طالبان قیادت کیا سوچ رہی ہے۔ جب ان سے پاکستانی صحافی اعزاز سید نے مقامی اور عالمی انتہا پسند گروہوں پر چین، پاکستان اور ازبکستان کی تشویش کی بابت سوال کیا تو خلیل حقانی نے بہت محتاط الفاظ کا چناؤ کرتے ہوئے جواب دیا کہ ہم تمام مسلمان ممالک کے درمیان امن چاہتے ہیں۔ میرا مشورہ ہے کہ امن قائم کیا جائے۔ تمام دنیا اور مسلمانوں کے لیے میرا پیغام ہے کہ وہ مختلف مذاہب کو ماننے والوں کو حقوق دیں، ان کے ساتھ امن کے ساتھ رہیں اور کسی پر جبر نہ کریں۔ جب دوبارہ سوال کیا گیا کہ پاکستان کا کچھ انتہا پسند گروہوں کی بابت تحفظات ہیں تو حقانی کا کہنا تھا کہ دنیا بھر میں مسلمانوں کو امن کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اس حوالے سے بھی میرا مشورہ یہی ہے۔ سیٹھی کے مطابق گویا خلیل الرحمان حقانی کہہ رہے ہیں کہ افغان طالبان پر تحریک طالبان پاکستان
اور بلوچ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کرنے کا دباؤ ڈالنے کی بجائے پاکستان کو ان کے ساتھ مذاکرات کرنے چاہیے۔ ان کا چین کے لیے مشورہ ہے کہ وہ اپنی مذہبی اقلیتوں یعنی یغور مسلمانوں کے مسائل امن کے ساتھ حل کرے۔ اس لیے انہیں نہیں لگتا کہ CIA کے ڈائریکٹر ملا برادر کو قائل کر لیں گے کہ وہ افغانستان میں القاعدہ داعش کے خلاف طالبان کی مدد کے لیے امریکی انسداد دہشت گردی کے ماہرین کو کام کرنے کی اجازت دیں۔ افغان طالبان کے ان گروہوں کے خلاف انسداد دہشت گردی کی کارروائیاں شروع کرنے سے گریز یہ ظاہر کرتا ہے کہ ان کے درمیان پائی جانے والی گروہی معاونت اور نظریاتی ہم آہنگی صرف افغانستان تک ہی محدود نہیں بلکہ اس کا دائرہ کار پاکستان تک بھی وسیع ہے۔ اس کا ایک ثبوت گلگت بلتستان اور حالیہ دنوں گوادر میں چینی انجینئرز پر حملوں کی صورت ملتا ہے۔ اس لیے ان کے خلاف فوجی کامیابی کا امکان بہت کم ہے۔ جب اپنے تمام تر جدید آلات کے ساتھ امریکی یہاں فعال تھے اور وہ انٹیلیجنس معلومات اور ٹریننگ فراہم کر رہے تھے تو بھی القاعدہ اور داعش کے حملوں کی شدت اور پھیلاؤ میں اضافہ ہو رہا تھا۔ نجم سیٹھی کہتے ہیں کہ موجودہ حالات میں جب طالبان بیرون ملک جانے والے لاکھوں افغان شہریوں کو انخلاء کے لیے مزید وقت دینے کے لیے تیار نہیں تو اس کا بھی کوئی امکان نہیں کہ نئی طالبان حکومت دہشت گردی کے مسئلے پر علاقائی اور عالمی تشویش کو رفع کرنے کے لیے کچھ کرے گی، اور ان گروہوں کو صرف اسی صورت ختم کیا جا سکتا ہے جب طالبان حکومت غیر ملکی مداخلت کے ساتھ تعاون کرے۔ ان کے مطابق آنے والے ہفتوں اور مہینوں میں ہم دو مختلف رجحانات کو فروغ پاتا دیکھیں گے۔ علاقائی طاقتیں اور عالمی برادری طالبان پر ڈو مور کے لیے دباؤ ڈالیں گے۔ اس کے لیے فوائد کی ترغیب اور پابندیوں کی دھمکیاں ساتھ ساتھ چلیں گے۔ اس پر طالبان پس و پیش سے کام لیتے ہوئے پرامن مذاکرات کی بات کریں گے۔ اس کی وجہ سے تناؤ بڑھے گا۔ اس دوران دہشت گرد گروہ ان کوششوں کو سبوٹاژ کرنے کے لیے سٹیک ہولڈرز کے درمیان تناؤ بڑھائیں گے تاکہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے وہ ملک میں اور بیرون ملک اپنے قدم جما سکیں۔ یقیناً پاکستان میں طالبان بننے والوں کی کمی نہیں، سرحد پار طالبان کو حاصل ہونے والی کامیابی انہیں شہ دے گی۔ لہٰذا آج غلامی کی زنجیریں توڑنے پر طالبان کی کامیابی کا جشن منانے والے پاکستانی تب پچھتا رہے ہوں گے۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز TV ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔